तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप इतर लगाते हैं, कोई खुशबू लगाते हैं, परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। खुशबू लगाने से, परफ्यूम लगाने से, इतर लगाने से क्या होता है? क्या जिन्नात तंग करते हैं? या इतर, परफ्यूम, खुशबू ना लगाएं तो फिर क्या होता है? ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और कुछ ऐसे गलत किस्म के लोगों की अंदर तोहम परस्ती है और गलत किस्म की बातें मशहूर हैं जिनके बारे में लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर आपको कोई मुख्तसर बात रिकॉर्ड करवा के बता दी जाए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच जाए। आपसे भी गुजारिश है कि हमारे हर अमल को, हमारे वज़ाइफ को, हमारे हर नुस्खे को, टोटके को, हर चीज़ को अपने लिए भी सदका जारिया बनाया करें, हमारे लिए भी सदका जारिया बनाया करें, आगे दूसरे मुसलमानों तक इसको पहुंचाया करें ताकि दूसरों की इस्लाह हो, दूसरों को फ़ायदा हो, दूसरों के मसाइल हल हो, रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफा मिले। वो आपके लिए दुआ करे, हमारे लिए दुआ गो हो, हमारे लिए भी सदका जारिया बने और हम आपके लिए दुआ करते हैं। आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आप नाम ले लेकर दुआ किया करें, पढ़ाई करके अल्लाह को राज़ी किया करें, अल्लाह से मांगा करें और अपने मसाइल अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के नाम से हल करवाया करें। एक बात तो आम अवामुन नास के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत लोग मैसेज करते हैं, सवाल पूछते हैं कि जी हम खुशबू लगाते हैं या बच्चे खुशबू लगाते हैं, हम इतर लगा के, परफ्यूम लगा के बाहर जाते हैं, कब्रिस्तान में जा सकते हैं कि नहीं, खुशबू लगा सकते हैं कि नहीं। तो पहली बात तो ये है कि खुशबू लगाना सुन्नत है। आप अगर खुशबू इस्तेमाल करें, खुशबू लगाएं तो सुन्नत समझ के लगाएं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीज़ें बहुत पसंद हैं: खुशबू लगाना, मिसवाक करना और हलाल औरतों से, अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ ज़िंदगी गुजारना। ये 3 चीज़ें मुझे बहुत महबूब हैं। इसी नीयत से आप खुशबू इस्तेमाल करें कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अच्छी अच्छी खुशबुएँ पसंद थी, इतर पसंद थे, और सवाब की नीयत से लगाएं, सुन्नत की नीयत से लगाएं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने के लिए, नमाज के लिए जाएं, मस्जिद में जाएं, खुशबू लगा के जाएं। जब आप मस्जिद में खुशबू लगा के जाएंगे तो मस्जिद के अंदर जो इबादत के लिए और पढ़ाई के साथ जो फरिश्ते अटैच होते हैं, नूरानी मखलूक़ात हैं, और जो फरिश्ते मस्जिद के अंदर होते हैं, उनको आपकी खुशबू पसंद आती है। वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, क्योंकि खुशबू जो है ये नेक जिन्नात की, मुसलमान जिन्नात की और फरिश्तों की ग़ज़ा है और बदबू से उनको नफ़रत है। यही वजह है कि शरीयत मुतहरा ने हमें हुक्म दिया है कि लहसुन, कच्चा प्याज और बदबूदार चीज़ खाकर मस्जिद में ना आएं, क्योंकि फरिश्तों को तकलीफ़ होती है। ये शरीयत का हुक्म है, हमें मना किया गया है इस्लाम में कि बदबूदार चीज़ खा के, बदबूदार और स्मेल वाले कपड़ों से, ऐसी चीज़ों से मस्जिद में ना जाएं जिससे फरिश्तों को तकलीफ़ हो। खुशबू लगाएं, नमाज के लिए लगाएं। बहुत सारे औलिया कराम और हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, हज़रात अहले बैत अज़ाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कि जो रात को तहज्जुद के वक़्त गुस्ल करके, खुशबू लगा के, इतर लगा के, मुसल्ला बिछा के अपने रब के सामने सजदा रेज़ होते थे, राज़ो न्याज करते थे, आहोज़ारी करते थे, अपने रब की बारगाह में खुशबू लगा के पेश होते थे। जिस तरह आप अगर किसी बादशाह के पास जाएं, किसी वडेरे के पास जाएं, किसी अफसर के पास जाएं, किसी मेहमान नवाजी में किसी के घर जाएं, ससुराल में जाएं, रिश्तेदारों के पास जाएं, तो आप अच्छे से अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, अच्छे से अच्छी खुशबू लगाते हैं, इतर लगा के आप जाते हैं कि हमारे बदन से खुशबू आए, किसी को पसीने की, किसी को बदन की, किसी को मैल कुचैल की स्मेल ना आए। इसी तरह तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का जो हकदार है वो हमारा रब रब्बुल इज़्ज़त है, जिसने हमें पैदा किया है, जो खुद पाक है, जिसको पाकी सफाई पसंद है, जिसने हुक्म दिया है कि सफाई निसफ ईमान है। उसकी बारगाह में जब जाएं नमाज के लिए, इबादत के लिए, जुम्मे के लिए, ईद के लिए, घर में नमाज पढ़ें तो खुशबू लगा के। अब दूसरे नंबर पे अहम बात यह है
کہ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں اور بیٹیاں یہ سوال کرتی ہیں کہ جی ہم خوشبو لگا کے باہر جا سکتی ہیں کہ نہیں، ہم خوشبو لگا سکتی ہیں کہ نہیں. تو یہ بات ضروری ہے بتانی، اور اس کو کان کھول کر سن لیجئے. کسی عورت کے لیے خوشبو لگا کر مسجد میں جانا جائز نہیں. عورتوں کے لیے افضل ہے کہ وہ نماز عبادت جمعہ گھر میں پڑھے. عورتوں کی افضل نماز افضل عبادت وہ ہے جو گھر کے تنہائی والے، اندھیرے والے اور سکون والے اور خلوت والے گوشے میں، کونے میں جو پڑھی جاتی ہے، جو عبادت رب کے سامنے ہوتی ہے، جس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، وہ سب سے افضل عبادت ہے. اور آج کل کے فتنے کے دور میں خواتین کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں عبادت کریں. اور پھر اگر یہ تو ایک عام بیماری ہے کہ خواتین بازار جاتی ہیں اچھی سے اچھی خوشبو لگا کے، عطر لگا کے، فل میک اپ کر کے، اور ایسے ایسے لباس پہن کے کہ وہ لباس بھی انسان بے لباس ہی نظر آتا ہے. تو یہ فرشتوں کی لعنت برستی ہے اس پر. خوشبو لگا کے جو عورت گھر سے باہر قدم رکھے گی، اس کی خوشبو جس غیر محرم کے ناک میں جائے گی، اس کے ناک کا، اس کی سوچ کے، اس کے فکر کے زنا کا اس کو گناہ اس عورت کو ملے گا. اتنا سخت معاملہ ہے. عورت کے لیے جائز کیا ہے؟ کسی بھی عورت کے لیے، بہن بیٹی کوئی بھی ہو گھر میں، عورت کے لیے سب سے افضل اور جائز یہ ہے کہ گھر میں خوشبو استعمال کرے. اپنے شوہر کے لیے، شوہر نے رات کو گھر آنا ہے کام سے تھکے ہوئے، تو آگے عورت دیکھتی ہے، اس کو دیکھو اس کے میلے کپڑے، کچیلے کپڑے، کچن میں کام ہے، سارے دن کی پسینے کی سمیل ہے، اور چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہیں، غصے میں ہے، کام سے بدحال ہے، نڈال ہے. ایسا نہیں. پھر عورتیں شکوہ کرتی ہیں جی ہمارے مرد ہماری طرف توجہ نہیں دیتے، حق ادا نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، اور گھر آتے ہی ان کا پارا ہائی ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے. اس میں بہت ساری ہماری خواتین کا قصور ہے. خواتین کے لیے جو شریعت کا حکم ہے کہ وہ اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو، وہ جب دیکھے کہ اس کا شوہر گھر آنے والا ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی لمبے سفر سے اپنا مرد یا شوہر گھر واپس آئے تو پہلے گھر والوں کو اطلاع دے، قریب پہنچ کے مسجد میں جائے، 2 نفل پڑھے اور گھر والوں کو اطلاع دے، اور یا فون کرے کہ میں آ رہا ہوں، قریب ہوں، پہنچ گیا ہوں، تاکہ عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے آمادہ کرے اور اپنے لباس کو اچھا کرے، اپنی خوشبو لگائے، غسل کرے، اپنی بناؤ سنگار کرے، آرائش کرے، میک اپ کرے. سب کچھ جائز ہے گھر کی 4 دیواری کے اندر جہاں اس کے محرم ہیں. اور خاص طور پر شوہر کے لیے خوشبو لگانا، عطر لگانا، اچھا میک اپ کرنا، آرائش کرنا، اچھا لباس پہننا، بن سنور کے رہنا، بالوں کو اچھی طرح سے سیٹ کرنا، پورے بدن کو اچھی طرح پاک کرنا اور معطر کرنا، خوشبودار کرنا، یہ حق ہے شوہر کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. اسی طرح شوہر کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھے، اپنی بیوی کے لیے اچھا لباس پہنے، خوشبودار ہو، اس کے دانتوں سے سمیل نہ آتی ہو. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اس پر میں کسی اور موقع کے مطابق انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا. بہت سارے ایسے ہم نے کیسز دیکھے کہ ہماری زندگی کے تجربات ہیں، ہم لوگوں کو سمجھا کر تھک گئے ہیں. لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے، کسی کے اوپر نہیں ہوتا. اس سے زندگیاں خراب ہوتی ہیں، گھر اجڑتے ہیں، بات طلاقوں تک پہنچ جاتی ہے. جو شوہر اور بیوی کا آپس کا جو تعلق ہے یہ بہت ہی مقدس، پاکیزہ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے جو اللہ نے رشتہ بنایا وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے. پھر بچے پیدا ہوئے تو ماں اور باپ کا رشتہ بنا. پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے. آپس میں دکھ سکھ کے ساتھی شوہر اور بیوی ہیں. جنت میں انسان اپنے بیوی بچوں کے علاوہ ماں باپ کے ساتھ نہیں ہوگا، بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں ہوگا، بچوں کے ساتھ نہیں ہوگا. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. اگر دونوں ایمان والے ہیں، دونوں جنتی ہیں، تو جنت کے اندر بھی دونوں اکٹھے رہیں گے اور شوہر اور بیوی بن کر رہیں گے. مرد کو اگر سینکڑوں حوریں بھی ملیں گی تو عورت، اس کی جو دنیا کی جنت کی بیوی، جنتی بیوی ہوگی، وہ ان حوروں کی سردار ہوگی، اور ان حوروں سے 70,000 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس جنتی بیوی کو حسن عطا فرمائیں گے. کس چیز کے بدلے میں؟ کہ دنیا میں جو اس نے شوہر کی اطاعت کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کی. تو ہماری خواتین کو بھی یہ لازم ہے کہ باہر جاتے ہوئے خوشبو نہ لگائیں، قبرستان میں بالکل نہ جائیں، مسجد میں بھی نہ جائیں، گھر میں عبادت کریں. باہر خوشبو نہ لگا کے جائیں، گھر میں شوہر کے لیے خوشبو لگائیں، نماز کے لیے خوشبو لگائیں، عبادت کے لیے خوشبو لگائیں، گھر میں چلتے پھرتے اپنے
زندگی گزارنے کے لیے روزانہ سونے کے لیے غسل کریں، خوشبو لگا کے پاک صاف ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئیں تاکہ پاکیزہ ہوں۔ اور جو انسان زیادہ خوشبو استعمال کرتا ہے، پاکیزہ رہتا ہے، اچھا عطر استعمال کرتا ہے، اچھی خوشبو استعمال کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، حفاظت کے فرشتے اس کے قریب آتے ہیں، اور مسلمان نیک علماء صلحاء اور مومنین مسلمین جو جنات ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور غیر مسلم جنات شیاطین اور برے بدکار کافر اور شریر قسم کے جو خبیث جنات ہیں وہ اس سے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ خوشبو جہاں تک جاتی ہے جنات اور شیاطین چیخیں مارتے ہوئے بھاگتے ہیں، اس مسلمان کے قریب نہیں آتے جس سے اچھی خوشبو آ رہی ہو، اور پھر انسان خوشبودار اس کا بدن ہو اور باوضو ہو اور نمازوں میں سستی نہ کرتا ہو، تو نور علی نور ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھی خوشبو کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی خوشبو عورتیں لگا سکتی ہیں کہ نہیں، باہر لگا سکتے ہیں کہ نہیں، جنات تو نہیں چمڑتے؟ تو ہم نے سوچا کہ آپ کو ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دے دیں کہ خوشبو کیا چیز ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، کہاں پر لگانی ہے، کہاں پر نہیں لگانی، کس نے لگانی ہے، کس نے نہیں لگانی، یہ سب چیزیں ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اچھی خوشبو استعمال کریں، عبادت کے وقت خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں استعمال کریں، شوہر کے لیے اور اللہ کے لیے عبادت کے لیے، اور مرد حضرات اپنی بیوی کے لیے اور اللہ کے لیے عبادت کے لیے، اور مرد باہر بھی لگا کے جا سکتے ہیں، مسجد میں بھی عبادت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی کام پہ جائیں تو خوشبو لگائیں، گھر میں آئیں تو خوشبو لگائیں، سونے سے پہلے لگائیں، غسل کے بعد لگائیں، عبادت سے پہلے لگائیں، ہر حال میں خوشبو ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے حفاظت ہوتی ہے، نیک مسلمان جنات فرشتے محبت کرتے ہیں، خبیث جنات سے حفاظت ہوتی ہے، اور خوشبو سب سے بڑھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ ثواب کی نیت سے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت سے لگائیں تو خوشبو کے مزے بھی ہیں، ثواب بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نام کی برکتیں اور لذتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔